سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی۔ قابل قدر معززین، معراج شریف کے موضوع پر آج ہماری آخری قسط ہے، جس میں یعنی ہم سمیٹ دیں گے آج کی گفتگو میں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کو معراج شریف کا معجزہ دینا چاہا، معراج شریف کروانی چاہی، تو چاروں ملائکہ کے جو انچارج ہیں، امام ہیں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، یہ ہیڈ ہیں فرشتوں کے، جو ان گنت فرشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ انسان اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں، فرشتے تو بہت ہی زیادہ ہیں، جس کا شمار اللہ کو معلوم ہے۔ یہ معزز ملائکہ آئے تھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ تاکہ آپ کو سیر کرائی جائے۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے ادب سے جناب رسول اللہ کو جگایا، تلووں پہ بوسہ دے کے اٹھایا اور اللہ کا پیغام سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ بطحائے مکہ میں یعنی خانہ کعبہ میں آئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا چاہا، غسل کرنا چاہا، تو اور فرشتے جو تھے، جو جنت کے میزبان فرشتے، وہ حاضر ہوئے، جنت سے وہ پانی، اس سے آپ کو غسل فرمایا گیا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے کہ جبریل نے میرے قلب کو انگلی کے اشارے سے جگہ، قلب سے جگہ، سینے کے جگہ پھاڑی اور قلب نکالا۔ فرماتے میں دیکھ رہا تھا جبریل نے اسے دھویا، نور کے تشتر میں رکھ کے، اور جنت کے پانی سے، حوض کوثر سے اسے دھویا، پھر ڈالا۔ شاید یہ ساری تیاری، اور پھر لباس بھی وہاں سے لایا گیا جنت سے، جنتی لباس، اور تیاری بھی ایسی کہ یہ لامقام پہ جانے والا مسافر ہے، وہاں جانا ہے، اس حساب سے نوریوں سے گزرنا ہے، اور لامقام پہ اللہ کا سامنا ہونا ہے، اللہ کی زیارت ہونی ہے، تو اس حساب سے پانی بھی آب کوثر جس سے غسل کر رہے ہیں، قلب مبارک بھی دھویا جا رہا ہے، نور سے بھرا جا رہا ہے،
کپڑے بھی نوری پہنائے جا رہے ہیں، اور سواری بھی جس پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا وہ بھی نوری، یعنی براق۔ براق نوری سواری، جو گھوڑے سے ذرا کم اور خچر سے تھوڑی سی، گدھے سے تھوڑا سا بلند قد، یعنی جس پہ ایزی بندہ چڑھ جائے اتر جائے۔ لیکن یہ سارا اہتمام جب ہوا تو آپ نے نوافل پڑھے کعبے میں شکرانے کے، کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ نوازشیں، یہ عنایتیں جو عطا کی ہیں، شکر بھی کرنا چاہیے۔ نماز بہترین شکر کا طریقہ ہے۔ بندہ جب پانچوں وقت نماز پڑھتا ہے تو گویا یہ اللہ کا شکر کر رہا ہے۔ ایکسٹرا نوافل پڑھیں شکرانے کے، کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ہم یقینی اصلی خالق کو پہچان گئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب براق پر سوار کر لیا گیا تو آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں، اشک بار، جیسے کوئی غم ستا رہا ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل میرے حبیب سے پوچھئے اب کیا غم ہے جب آپ کو اتنے اعزاز، انعام، اکرام، احترام، عزت و شان سے نوازا جا رہا ہے، پھر کیا غم ہے کہ آپ کیوں غم زدہ ہیں، کیوں نمناک ہیں، کیوں اشکبار ہیں، کیوں ایسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل میرے دل میں خیال آیا اللہ مجھے اعزاز سے نواز رہا ہے، انعامات سے نواز رہا ہے، براق پر سوار ہو، مگر کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت کا حال کیا ہوگا، میری امت کا حال کیا ہوگا؟ مجھے انعام دیے جا رہے ہیں، اعزاز دیے جا رہے ہیں، اکرام دیے جائیں، مگر میری امت کا حال کیا ہوگا؟ امت کا خیال آ گیا۔ یہ پروٹوکول لینا ہے امت کے لیے، یہ ہوتا ہے محبوب جو اپنے محب کو خیال کرے۔ یہ پیارے رسول کی انداز دیکھو، ورنہ خوشی میں جب بندہ ہوتا ہے تو بڑے بڑوں کو بھول جاتا ہے، خوشی میں یاد نہیں رہتا کچھ بھی۔ خوشی میں جب خوشی چڑھی ہو، بھائی بہن بیوی رشتے بھی بھول جاتے ہیں، لیکن کمال محبت رسول ہے ہمارے ساتھ۔ کروڑوں درود جناب ہستی رسول پر، کہ خوشی کے موقع پر، اعزاز اکرام انعام کے موقع پر بھی ہم گناہ گارہ کی یاد آ رہی ہے، اور فرما رہے ہیں قیامت کا دکھ ستا رہا ہے، میری امت کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ دکھ فیل کر رہے ہیں خوشی میں، اپنی خوشیوں میں بھولے نہیں، اپنی خوشیوں میں انعام اکرام میں بھی امت کا غم آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا جبریل میرے حبیب کو بتا دیجئے جو تیرے امتی ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، پکے مومن ہوں گے، جب ہم انہیں قبروں سے نکالیں گے، قیامت کے دن قبروں سے اٹھائیں گے، ان کی قبروں پر سواریاں موجود ہوں گی۔ اور قرآن نے بھی اس کی تائید کر دی کہ جب مومن قیامت کے دن قبر سے اٹھائے جائیں گے، ہر مومن کی قبر پر سواری کھڑی ہوگی، اور اس سواری پر مومن سوار ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدیث میں بیان بھی کر دیا کہ خوبرو جنتی سواریاں نوری پالان جس پہ سوار ہو کے عرش کے سائے کے نیچے اللہ کا دیدار کرتے ہوئے اور حوض کوثر کے پانی پیتے ہوئے میزان پر کامیاب گزرتے ہوئے، دوزخ کے پل سرا سے پل بھر میں گزرتے ہوئے یہ سواری جنت میں لے جائے گے۔ یہ قیامت معراج کی رات جناب نے جب تیار ہو گئے، نوری لباس، نوری سواری، نوری ماحول، نوری مہمان، نوری سارا وہ مزاج اور سارا پروٹوکول اس ماحول میں ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں تو اسی ماحول میں اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی
یہ آپ کا یاد کرنا امت کو ہمیں اچھا لگا، ہم نے بھی آپ کی امت کی سواری کا انتظام کر دیا ہے، قبروں سے اٹھائیں گے، سواریاں بھیج دیں گے۔ آپ کو آج سواری دی آپ کی بدولت، آپ کے حکم، آپ کی منشا، جو امتی ہوں گے ان پر بھی سواری ہیں، بہت بڑا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ خوشی میں نبی یاد رکھ رہا ہے ہمیں، اس کی وفاداری ہوتی ہے، یہ مخلص ہوتا ہے جو بندہ خوشی میں۔ اب سواری کو چلنے کا حکم دیا، جبریل نے رکاب تھانگی، چلے۔ سواری کچھ اڑنے لگی، جیسے کوئی اڑ جاتی ہے، آگے ہو پیچھے ہو، ہل جل مچاتی ہے سواری، شوخ چنچل سی ادا میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے براق سے، کیا معاملہ ہے؟ میری امت کا مسئلہ تو حل ہو گیا، سواریاں مل جائیں گی قبر پر، تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی براق، اے اللہ نبی، میرا اعزاز، مجھ پر مہربانی نبی، مجھ پر اللہ کی مہربانی، آپ کی سواری بنی، ایک خواہش میری بھی سن لیجئے اور اس کو پورا کر دیجئے۔ فرمایا بولو۔ براق بولی، جس طرح آج میں آپ کی سواری بنی ہوں، قیامت کے روز جنت میں بھی، قیامت میں بھی میری خواہش ہے میں اس سواری بنوں۔ اور یہ سوار بھی تو سخی ہے، سخیوں کے بادشاہ ہیں، یہ کون سا کنجوسیوں کا مزاح، جدوں آئے گا ویکھاں گے چل تر، ایسے نہیں۔ سخی جو کہتے ہیں جو دیتا ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی دینا ہے۔ شوم کے پاس بہت کچھ بھی ہو تو کچھ نہیں ہوتا، اس نے کیا دینا ہے؟ سخی۔ مجھے یہاں جب اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی راہ میں دو، ایک جنگ کا موقع تھا تو سارے صحابہ اللہ کی راہ میں مال دے رہے تھے۔ عثمان غنی کا اتنا زیادہ مال تھا جو اللہ کی راہ میں دیا، وہ آدھا تھا اپنا، ان کا آدھا، ویسے ڈھیروں مال، کوئی 100 اونٹ، نوج گلا۔ ابو بکر کے پاس مال نہیں تھا، ایک چادر میں جو بھی گھر میں نکڑ سکڑ، کوئی کپڑا، کوئی سوئی دھاگا لپیٹ کے لے آئے۔ پوچھتے جا رہے تھے آپ، ہاں بھائی عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ حضور گھر میں یہ چھوڑا، جناب کی بارگاہ میں یہ لے آیا۔ عثمان تم نے اللہ رسول کے لیے کہہ لائے ہو، گھر میں کیا چھوڑا؟ جناب آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا اللہ رسول۔ ابو بکر آ گئے، ہاں بھائی ابو بکر تم گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ اللہ رسول کے لیے کھا لائے۔ جناب گھر میں اللہ رسول چھوڑا ہے، سارا کر اللہ کو رسول کے لیے لے کیا جناب گھر میں، یا گھر میں اللہ رسول چھوڑا ہوں اور جو گھر میں تھا وہ اس میں ڈال کے اللہ رسول کے پاس لے آئے۔ یہ محبت، انتہا محبت۔ اور آپ وہ تھوڑا سا سب مال پہ حاوی ہو گیا۔ بات ہے جو جس کے پاس وہی دیتا ہے نا، ہاں جی، اچھا ہے تو اچھا ہی دے گا، مہربان ہے مہربانی دے گا، سخی ہے تھوڑا بھی ہوگا دے دے گا، ہاں جی۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخیوں کے بھی امام ہیں۔ اب براق مانگے کہ مجھے جناب سواری، پھر اور آپ کہے بھائی وہ باقی بھی تو سواریاں ہیں نا ادھر، ان کو دیکھ لیں گے، یا تو بھگت گیا اب بھائی کی بات۔ فرمایا تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ فرمایا ہم نے قبول کی تیری خواہش، قیامت کے دن بھی جنت میں بھی تجھے سواری بنا لوں گا۔ یہ ہے۔ اب یہ سوار اور سواری اور اس کے ساتھ جو ملائکہ تھے کہاں جا رہے ہیں؟ معراج ہونے جا رہی ہے۔ پہلے زمینی معراج، آسمانی معراج، تیسرا سٹیپ لامکانی معراج۔ یہ 3 سٹیپ ہیں معراج کے۔ زمینی معراج میں جب چلے تو سب سے پہلے جو سٹاپ کیا نا، سب جگہیں دکھائی جا رہی ہیں، تو مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیونکہ آباد نہیں تھا، یا ہو سکتا ہے چند گھریں، کھجوریں تھیں وہاں، باغات تھے، تھوڑی سٹیپ میں آنکھ جھپکنے میں، بلکہ وہ براق کی رفتار اتنی، آنکھ جھپکنے میں تو وہ آسمان پہ پہنچ جاتی تھی، بجلی تھی برق۔ پہلا سٹیپ، پہلا پڑاؤ، جبریل عرض کرتے ہیں جناب سواری سے اتریے، یہاں 2 نوافل پڑھیے۔ کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ اے اللہ کے نبی یہ مدینہ، مدینہ، مدینہ بنے گا۔
اس وقت مدینے کا کنسب نہیں تھا، یثرب نام کوئی اور نام. یہ مقدس جگہ بنے گی جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، اور یہاں مسجد نبوی بنے گی. ایک نماز جو پڑھے گا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. اس گلیوں میں یہاں آپ کی بڑھاپا اور آپ کی تبلیغ اور ریاست مدینہ حقیقی جو آپ کی بنیاد یہاں پہ ہوگی. آپ یہاں پہ آپ کو ایک جگہ دے دی جائے گی مسجد نبوی میں، جسے ریاضت الروضہ، جو جنت یعنی کہ وہ جگہ جو جنت کا ٹکڑا کہا جائے گا، جہاں جب جنت میں کوئی نوافل پڑھنا چاہے گا، آپ کی قبر کے پاس جو نوافل پڑھ لے گا وہ جنت میں ہی نوافل. اور پھر اگلا پڑاؤ، رکے نہیں مگر موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں، اور قوت خدائی سے جو اللہ نے عطا کی، دیکھا موسیٰ قبر میں عبادت کر رہے ہیں، اور حیران تھے کہ موسیٰ کو قبر کے پاس دیکھ کر گئے کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور لمحے بھر میں جب آپ کی سواری مسجد اقصیٰ پہنچی تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام پہلے کھڑے تھے. یہ پرواز انبیاء نیک بندوں کی پرواز بہت بلند پرواز ہے. پچھلے ہفتے میں اپنی والدہ کے پاس گیا تو میں نے بائک پہ بٹھا کے نا اپنے والد کی قبرستان جو ابائی وہاں لے کر گیا، تو مجھ سے سوال کرتی ہیں کیا ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں؟ میں نے کہا گناہگار دیکھ لیتا ہے، جناب رسول اللہ فرمایا مائی صاحبہ گناہگار دیکھ لیتا ہے کہ میری قبرستان پر کون ہے، چڑی ہے، چڑا ہے، سانپ ہے. ہم تو پھر ہمارے والد تو پھر نیک حاجی نمازی تھے، اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی نافرمانی سے بچتے ہیں، اس سے عاجزی رکھتے ہیں. یہ قبرستان نہیں بلکہ ہمیں گھر سے چلتے ہوئے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ گھر میں ایک بیٹا آ رہا ہے، اس کی ماں ہمیں ملنے آ رہی ہے. وہ تو گھر سے جب ہم چلے تھے وہاں بھی بیٹھے دیکھ رہے تھے. ایک عام مسلمان کا یہ حال ہے کہ وہ دور کئی میل دور قبرستان بھی ہو تو وہاں بیٹھا ہوا گھر میں اپنے نظر ڈالتا ہے کون آ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اور جو مومنین ہیں، کامل ہیں، ان کی تو پوری نظر ہی کھول دی جاتی ہے. آپ نے فرمایا بہت سارے مومن جن کی روحیں خانہ کعبے میں چلی جاتی ہیں، مسجد اقصیٰ میں چلی جاتی ہیں، مسجد نبی میں چلی جاتی ہیں، آب زمزم کے کنویں کے پاس آ جاتی ہیں، جنت میں چلی جاتی ہے. اور ان کی رفتار کا کیا عالم ہے. مگر یہ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کی رفتار کا عالم کیا. اور پھر موسیٰ کلیم اللہ ہے، معمولی سی بات ہے، تیز براق رفتار سواری کلیم اللہ کی قبر پر، اور لمحے بار کے لیے دیکھا تو کلیم اللہ آگے بھی کھڑے ہیں. صرف کلیم اللہ نہیں، 1,24,000 پیغمبر لائن میں کھڑے ہیں. جہاں نماز خالی ہے، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، 1,25,000 کچھ کم یا زیادہ سارے نبی کھڑے ہیں. اعزاز سب کو قبروں سے جگایا. یاد رکھیے مرنے کے بعد عبادت منقطع ہے، مگر شکرانے کے طور پر کب جنت میں بھی لوگ عبادت کریں گے، قبر میں بھی کرتے ہیں. ان پر واجب فرض نہیں ہوتی شکرانہ. جب حضرت اما عائشہ نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ اتنا روتے عبادت کرتے ہیں، اللہ نے تو کہا کہ آپ کو گناہوں سے پاک پیدا کیا، گناہوں سے پاک دنیا سے لے جائیں گے، پھر آپ کو رونے گڑ گڑانے لمبی لمبی رکعتیں سجدے رکوع تلاوت. تو آپ کا جواب تھا عائشہ میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں. یعنی وہ شکرانے کی عبادت ہے. یہ سارے نبی شکرانے کے لیے کھڑے ہیں کہ شکر ہے اللہ ہمیں آپ نے نبوت کا تاج عطا کیا، اور شکر ہے اللہ آج ہمیں امام الانبیاء کی زیارت اور ان کے مقتدی بننے کا اعزاز ملا ہے. اور پھر یہاں انبیاءوں کی گفتگو ہوئی. یہ معراج ایک لمحے میں ختم نہیں ہو گئی تھی، لوگوں کے لیے لمحہ ہوگا کئی سال چلی تھی. انبیاءوں نے بیانات بھی کیے ایک دوسرے کی بات، اور یہاں درود بھی پڑھا سب نبیوں نے. واحد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر انبیاء بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، جنات بھی پڑھتے ہیں، انسان بھی پڑھتے ہیں، حیوانات بھی پڑھتے ہیں، ہر وہ جاندار بے جان چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے ہیں. پتھروں نے نہیں پڑھا. آپ نے حضرت علی کا قول سنا، حدیثیں سنی. اب آسمانی سفر میں چلتے ہیں. یہ زمینی سفر معراج ہوا، آسمانی سفر پہ 7 آسمانوں پہ
استقبال ہوا، فرشتوں نے پروٹوکول دیا، درود پڑھا، سراہا، اور آپ کو بتایا گیا، ترجمان فرشتے ساتھ تھے، سیر کروانے والے ساتھ تھے، جناب یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، ساری جنت بھی دکھا دی، دوزخ بھی دکھا دی۔ اور دوزخ کو جب دیکھا تو پھر پریشان ہوئے کہ امت کا کیا بنے گا، کیونکہ قانون الہی ہے، ہر بندہ دوزخ سے گزر کر جنت میں جائے گا۔ ہم عرف عام میں کہتے ہیں پل صراط، یہ پل صراط جو باریک تیز تلوار کی طرح، بال کی طرح، یہ دوزخ کے اوپر سے گزر گا ہے، یہ ایک پل ہے جو دوزخ سے اوپر گزاری جاتی ہے، اور ہر بندے کو وہ نیک ہے یا بد ہے وہاں سے گزرنا ہے، یہاں تک کہ انبیاء بھی گزریں گے، کوئی اس پل کے علاوہ راستہ نہیں جنت میں جانے کا، اس سے سب نے گزرنا ہے۔ لیکن نیک لوگ، انبیاء، بزرگ آنکھ چپکتے ہی پل پار کر جائیں گے۔ یہ کہا نہیں کہ قربانی کے جانور وہاں کام آئیں گے، کئی مومنوں کے تیز رفتار اوپر بٹھا کے، لیکن گناہگار دوزخی وہ گرتے جائیں گے دوزخ۔ سب کچھ نبی نے دیکھ لیا، جنت میں بھی گئے، وہاں بھی حوریں بھی جمع ہو گئیں، جناب حوریں بھی بانٹتے رہے۔ آپ نے سنا نہیں، حضرت بلال کو کہا میں نے تجھے حوروں کی سردار حورنی عطا کر دی، جب اس نے مجھے کہا، میں نے کہا عمر کو تجھے دیا، تجھے حضرت ابوبکر کو دیا، بانٹتا گیا، محلات بھی دیکھتا گیا۔ حوروں کی جو بڑی لیڈر حور تھی، اس نے میرے سامنے آ کر کہا جناب میرے لیے جناب آپ کی سخاوت، میرے لیے کیا حکم؟ فرمایا تجھے میں اپنا مؤذن بلال دیا۔ یار مؤذن کو معمولی بات نہیں ہے، مؤذن کو تو معمولی نہ سمجھو، اذان پڑھنا بڑی بات ہے۔ ہاں جی، اذان پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی فرمایا قیامت کے دن وہ سواریوں پر بیٹھے ہوں گے، بلال آگے آگے، پیچھے لائن لگی ہوگی، سب کو پتہ مؤذن آ رہے ہیں، پیچھے ہٹ جو، مؤذن آ رہے ہیں پیچھے ہٹ۔ یہ جنت میں جانے کے لیے کہا مؤذن اپنا بلال تجھے دیا، اور حور نے درود پڑھا، شکرانہ کیا۔ بہت بڑی بات ہے، یہاں تم رنگ روپ میں ڈوب جاتے ہو، ذاتوں پاتوں میں، مالوں جائیدادوں میں، قدوں کاٹھوں میں مر جاتے ہو۔ بھائی اس کا کریڈٹ دیکھو، اس کی ایکٹ دیکھو، اس کی خوبیاں دیکھو، نہ کہ مال و دولت، رنگ روپ بڑا چھوٹا، یہ چیزیں نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سفر شروع ہوا، لامکان، جہاں جبریل رک گئے اور سواری بھی چھوڑ دی گئی، آگے اور وہ مکان، تیسری منزل شروع ہو گئی، تیسرا سفر، تیسرا حصہ معراج کا، جہاں کوئی ادھر ادھر آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، لامکان۔ اور پھر لامکان میں اکیلے حضور کبھی کبھی گھبراتے ہیں تو اللہ کی آواز آ جاتی ہے، سورۃ النجم میں پڑھیے گا، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ فرما رہے ہم لے گئے وہاں جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں پھر اللہ فرماتے رہے آ جاؤ۔ جب اللہ کی آواز سنتے خوف ختم ہو جاتا، بڑھتے جا رہے، کوئی سیڑھیاں، کوئی جہاز، کوئی مکان، اللہ جانے وہ کیا اللہ کا سامنا ہوا۔ اور پھر سلام کیا کیا، بات ختم کرنی کیونکہ آگے پھر شب برات آ جائے گی۔ اللہ کا سامنا ہوا تو سلام کیسے کیا؟ التحیات للہ والصلوات، یہ اللہ کے سامنے جا کر اللہ نے پوچھا، جب ایک روایت میں یہ بھی آتا اللہ نے پوچھا بھائی کہا کیا لائے ہو میرے لیے، میرے محبوب کیا لائے ہو؟ گفٹ شفٹ لے کے جایا کرو بھائی، کیا لائے ہو میرے لیے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے ہاتھ باندھ کر کہا تحیات للہ والصلوات، جس کا ترجمہ ہے اللہ میری ساری قولی فعلی ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں، یعنی میں اندروں باہروں اتوں تھلوں سب جگہوں جناب دا، میرا سب کچھ جناب دا۔ اللہ نے کہا یہ تو بڑا بڑا تحفہ بھی۔ اللہ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے سے اللہ نے گفٹ دیا، اے نبی تیرے پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ اور پھر جناب کو ہماری یاد آ گئی۔ میں پچھلے دنوں سوچ رہا تھا گنوں کو کہاں کہاں امت کو یاد آئی تھی، وہ گنتی کر کے کوئی ٹاپک
یوٹیوب چینل ہمارا چلتا ہے ڈاکٹر کاری، میں وہاں لگائیں گے کوئی ٹائم نکال کے، ٹائم ہی نہیں اس وقت میں بھائی۔ تیسری آپ نے جب خاموش ہوئی اللہ کو توبہ، اللہ نے نبی کو توبہ، ہماری یاد آ گئی، پھر کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہماری یاد آئی، اللہ ان پر بھی سلامتی کر دے جو میرے تیرے نیک بندے ہیں، ان کا بھی خیر خائی ہو۔ تو پھر نبی جو کہتے گئے خدا مانتا گیا، 50 سے 5 ہوئی، 6 ماہ سے مہینہ ہوا، جو کہتے گئے مانتا گیا۔ آخری بات ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد